हेलो नैरेटिव्स विद आमिराना में खुश आमदीद। हमने एक प्रोग्राम में ज़िक्र किया था कि पाकिस्तान में किताबें कितनी छपती हैं, और ये नहीं हमने बताया था कि पढ़ी कितनी जाती हैं। पढ़ी काफ़ी ज़्यादा जाती हैं किताबें, और क्योंकि जहाँ पे बुक मेले में किताबें बिकती हैं वहाँ पे बेतहाशा ख़रीदारी होती है किताबों की। वो बेशक एक्सपो सेंटर में हो, KLF हो, LLF हो, इस्लामाबाद में कुछ मेले शेले ठेले होते हैं, तो यहाँ पे हो किताब बिकती है। लेकिन कौन सी बिकती है इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आज का मौजू किताब के साथ साथ हम चूँकि दानिश का भी बात कर रहे हैं, और बाकी पाकिस्तान को लगता है, सिंध को, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वालों को लगता है कि पाकिस्तान का में पंजाब का दानिश्वर बहुत तगड़ा है, और ख़ास तौर पे लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद का तो बहुत तगड़ा है। और वो उसकी तरफ देखता है कि यार ये बोलेगा, कभी हमारे लिए आवाज़ उठाएगा और समझने की कोशिश करेगा कि हमारे ऊपर बीत क्या रही है, हमारे साथ कोई सॉलिडारिटी करेगा। तो जनाब ने यहाँ पे तो ना तो सार्थर का ये दौर है, और सार्थर तो बहुत दूर की बात है, कमी बड़ी दूर की बात है। लेकिन यहाँ पे तो अभी तो फैज़ साहब भी नहीं है, अगरचे शायर थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। तो आपके दर्द को कोई समझेगा नहीं, बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सनस के इशू को कोई समझ नहीं पाएगा कि ये होता क्या है पंजाब के अंदर। कोई दानिश्वर मुझे नहीं लगता कोई इसको समझ पाएगा। जो समझते हैं मैं उनका भी जिक्र कर दूंगा, और कोई ये दुख महसूस नहीं कर पाएगा कि ये जो कश्मीर में पूरी अनरेस्ट रही है, उधर जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनी है, वो अगरचे कश्मीर एक एक्सटेंशन ही है ये वाला पाकिस्तान के पंजाब की, तो उसके साथ भी आप खड़े नहीं होते, उसके समझने की कोशिश नहीं करते। जब GB के अंदर वहाँ की अवामी एक्शन कमेटी सब्सिडी के ऊपर जुलूस निकालती है, आप उसके साथ भी खड़े होने तो दूर की बात, उसका दुख भी महसूस नहीं करते, उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानने की उसकी कोशिश नहीं करते। PTM पे तो आप बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लाहौर में बैठ के पिंडी इस्लाम के लगती दुश्मन है, और पाकिस्तान की दुश्मन लगती है BYC। ऑफ कोर्स वो तो आपको लगता है कि ये तो है ही एक मुल्क दुश्मन जमात जो पाकिस्तान में पता नहीं कैसे कैसे घुस आई है। तो पंजाब के ऊपर आप जो है इतना ज़्यादा इन्हिसार ना करें, आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि पंजाब के दानिश्वर की अपनी कंस्ट्रेन है। पंजाब का दानिश्वर आजकल अखबारात के सफ़े पे, अपने फेसबुक पे, ट्विटर के ऊपर ही ज़्यादा लिखता है। वो अपनी थॉट को एक लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट भी नहीं कर पाता, और ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़्यादा किताबें छपी, चंद किताबों का नाम हमने पिछली मर्तबा तो ले दिया था, उनमें से भी चंद एक कॉलमों के मजमूए हैं। और बहुत सारी जो किताबें पाकिस्तान में छप भी जाएँ नॉन फिक्शन, वो भी कॉलम इकट्ठे किए और ऑथर बन गए सहाफ़ी, और कॉलम निगार कहते हैं जी कि अब हो गए हम साहिब किताब। यानी कॉलम को इकट्ठा कर देने से, उनको एक जगह कंपाइल कर देने से आप बन जाते हैं साहिब किताब। तो ये तो मसाइल हैं पाकिस्तान की पंजाब की अशराफिया के। तो ये आपका दुख नहीं महसूस कर सकेगा जो पाक पंजाब से बाहर लोग हैं। एक तो इसका मसला ये है कि ये अब किसी नए मौजू मसले की तरफ तवज्जो देना नहीं चाहता। इसकी तवज्जो ये है कि इसकी की बात करने का अंदाज़ बड़ा अच्छा हो जाए, इसका असलूब बहुत अच्छा हो जाए। ये कराची वालों में भी है, ये लाहौर वालों में भी है, ये पिंडी वालों में भी है। ये अपना इंग्लिश राइटिंग्स हो, उर्दू एक्सप्रेशन हो, ऐसे ऐसे उस पे ज़ोर लगाएंगे, अपने नया असलूब निकालेंगे। लेकिन उस असलूब को क्या हम खूब खाते में डालें, जिससे आपकी कोई फ़िक्र रिफ़्लेक्ट ना हो रही हो, और उसमें आप और असलूब की पाबंदी, ये इतना बड़ा एक अज़ाब है जो हम अपने तोक को गले में डाल लेते हैं, कि उसमें हमें फिर अब चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, अपने असलूब के अंदर लाना पड़ता है। ये उसी तरह की कंस्ट्रेन है जैसे आप किसी कुछ वैल्यूज़ के जो हैं आप शिकार हो गए हैं, और कहते हैं नहीं इसके ख़िलाफ़ हम नहीं करेंगे। तो एक तो ये वजह है। फिर ये कि पंजाब के दानिश्वर की
باقی پاکستان کے مسائل کے ساتھ جڑت اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کی توجہ کا مرکز ہے وہ پاکستان کی مین سٹریم پارٹیز کی، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ جو کشمکش ہے، جڑت ہے، اتحاد ہے، وہ اس کے لیے یہ ایک ایسا بڑا تماشا ہے۔ آج کل تو فٹ بال کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے، اس سے بھی بڑا بڑا تماشا ہے جس میں اس کو بڑا مزہ آتا ہے۔ آپ یوٹیوب کے سارے آپ اٹھا لیں، جتنے بھی ویلاگر ہیں، ساری سکرینز بھری پڑی ہیں، یہ سارے سیاسی تجزیے کر کر کے مر جاتے ہیں، اور اس میں سے پانی مرچ مدھانی جس کا ہم نے ذکر کیا تھا اس میں پھیرتے جاتے ہیں، اور اس میں سے توقع رکھتے ہیں اس میں سے مکھن نکال لیں گے۔ تو پانی میں سے تو آج تک مکھن نہیں نکلا، اگر یہ کوئی کرامت ہو جائے کسی کے ہاں سرزد ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ تو ایک یہ بھی اسلوب کی کنسٹرین بھی ہے، پھر ان کا پاور پالیٹکس میں انٹرسٹ زیادہ ہے، اور چونکہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اب کسی بھی، میں نے پچھلی مرتبہ ذکر نہیں کیا کہ میں نے جب کتابیں دیکھ رہا تھا کتنی چھپ رہی ہیں، تو وین گارڈ، آکسفورڈ اور باقی پبلیکیشن ہاؤسز کی ویب سائٹ پہ گیا تو ان کا ہوم پیج کھولتے ہی وہی تصویریں، ایوب خان کے امیجز والی کتابیں، لیاقت علی خان، ضیاء الحق، ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف، بے نظیر بھٹو شہید، یہ سارے ان کی تصویریں کہ یہ ابھی تک ہم کوئی نئے موضوع ہی نہیں، تصویریں ٹائٹل سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم کب سے اور کہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، اس سے آگے ہی نہیں نکل رہے، وہیں سے اپنی انسپریشن ڈھونڈ رہے ہیں، وہیں پہ ہم سب کچھ کیے جا رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا، اور پھر یہ کہ خوشحالی خوشبالی زیادہ ہے، پاور کے ساتھ کنیکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تنخواہیں بھی اچھی ہیں، کبھی آپ کو کوئی پی ٹی وی میں نوکری دے دیتا ہے، کسی اچھے اخبار میں آپ کو کالم دلوا دیتا ہے، تو دانشور تو یہاں پہ ہی بک جاتا ہے، یا کوئی زیادہ کائیاں قسم کا، ہوشیار قسم کا دانشور ہو تو وہ کوئی سرکاری بڑا عہدہ بھی لے لیتا ہے، کوئی وہ سفیر بن کے بھی چلا جاتا ہے۔ تو یہ ساری مار دھاڑ جو ہے اپنے انٹرسٹ کے لیے ہے۔ تو کون سنے گا بلوچستان کی آواز، کون سنے گا قبائلی اضلاع کی آواز، کشمیر کی، جی بی کی، اور سندھ کے تھر والوں کی، سندھیوں کی آواز کو سنے گا کون؟ سندھ کا اپنا دانشور بیچارہ، وہ بھی دیکھتا ہے کہ پنجاب میں ہو کیا رہا ہے، وہ بھی انسپریشن اسی طرف سے اس کو لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب یہ تو صورتحال ہے، اور پھر یہ کہ یہ معلومات لینے کی بھی کوشش نہیں کرتا، یہ بڑا سمپل سا ویو بناتا ہے بلوچستان کے مسنگ پرسنز ایشو پہ، وہاں کی انسرجنسی ایشو میں، پھر کہتا ہے کہ پنجابی کو کیوں مارا؟ میاں صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، یہ کہتے ہیں پنجابی کو کیوں مارا۔ یہ کوشش نہیں کر رہے کہ وہ مار کیوں رہے ہیں۔ وہ غلط ہے، بالکل غلط ہے، کسی انسانی جان کی حرمت وہ ایک بڑی اہم ہے، لیکن یہ پنجابی کی جان بھی اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی ایک سندھی کی، بلوچی کی، کشمیری کی، پختون کی، بلتی کی، ہنزا والے کی ہے۔ تو یہ تو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، پھر سمپلسٹک نیریٹو، پھر دیکھتے ہیں کہ طاقت کا نیریٹو کس کے ساتھ ہے، پھر طاقت کے نیریٹو کو فالو کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح کی ٹویٹ کرتے ہیں، پوسٹنگ کرتے ہیں۔ اگر کہیں پہ کوئی آپ اختلافی نوٹ دینا بھی ہو تو اس طریقے سے دیکھتے ہیں، اتنی پریگمیٹکلی اس نوٹ کو دیتے ہیں کہ شاید خود بعد میں پڑھتے ہوں گے تو شرمندہ تو ضرور ہوتے ہوں گے، یا صبح آئینے میں منہ دیکھتے ہوں گے تو پریشان شاید نہ بھی ہوتے ہوں، کیونکہ جب آپ ایک قسم کے مائنڈ سیٹ کے اندر رہنا شروع ہو جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے۔ انفارمیشن کا دور ہے، آپ معلومات لے سکتے ہیں، پہلے سے زیادہ بہتر معلومات تک رسائی ہے، تو لیکن ہم معلوم کرنا ہی نہیں چاہتے، جاننا ہی نہیں چاہتے، ہمیں جو آسان چیز سامنے ہمارے مزاج، انٹرسٹ، مفاد کے مطابق ہے اس کو لیے جا رہے ہیں۔ تو بلوچوں، سندھیوں، بلوچ مائنڈ نہ کریں، سندھی ہمارے دوست، کہ آپ تمام یہ جو معاملات ہیں اس میں آپ کو اپنی دانش خود پیدا کرنی پڑے گی، اپنی مقامی دانش کے اوپر، اور جو ہمارے لاہور کے اور اسلام آباد کے دانشور ہیں، ان کے نالج میں تو یہ ضرور ہوگا کہ یہ جو کتاب میلوں میں، خواہ وہ گوادر کا ہو، تربت میں ہو، کراچی میں ہو، لاہور میں ہو، تو وہاں پہ کتابیں کون سی بکتی ہیں۔
پنجاب میں مذہبی وظائف کی کتابیں سب سے زیادہ بکتی ہیں، اور آ، باقی جگہوں کے اوپر بکتی ہیں کتابیں لیفٹ کی زیادہ بکتی ہیں، اور وہی کتابیں آ، جو جن کتابوں سے آپ کی سوچ میں ایک خاص قسم کی ایک ایڈیولوجی آتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس دینے کے لیے ہے کچھ نہیں۔ باہر کے رائٹرز ہیں، ان کی آپ بیتیاں ہیں، ان کے گھسے پٹے تراجم ہیں، جو بچوں کو، آج کے نوجوانوں کو پڑھنے پڑتے ہیں، اور بچے آج کل بہت پڑھ رہے ہیں، اور آپ کو بالکل نہیں پڑھ رہے، لاہوریوں کو نہیں پڑھ رہے، پنڈی اسلام آباد والوں کو نہیں پڑھ رہے۔ وہ پڑھ رہے ہیں تو گرامچی کو پڑھ لیتے ہیں، وہ فرانس کو پڑھ لیتے ہیں، باقی نئے آتھرز ہیں ان کو پڑھ لیتے ہیں، باہر کے رائٹرز کو پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کو نہیں پڑھ رہے، کیونکہ آپ پروڈیوس کچھ نہیں کر رہے۔ آپ صرف پانی میں مدھانی چلا رہے ہیں۔ پانی میں مدھانی چلانا بند کریں گے تو شاید آپ کی بات کے اوپر کوئی لوگ توجہ دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، تو جڑے رہیے نیریٹوز ود عامر رانا کے ساتھ۔